السلام علیکم۔ آپ سب نے یہ خبر تو ضرور سن لی ہوگی کہ پاکستان میں امپورٹنٹ آئٹمز پہ بین لگ گیا ہے۔ ویڈیو میں ہم ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کریں گے کہ کن کن آئٹمز پہ گورنمنٹ نے بین لگایا ہے، بلکہ اس ویڈیو میں پہلے ہم اس بات پہ ڈسکس کریں گے کہ معیشت کا اس پہ کیا امپیکٹ پڑے گا۔ تو دوستوں، اگر نئے ہیں ہمارے چینل پہ تو لال بٹن کو دبا کے سبسکرائب کر دیں، اور اگر فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو کائنڈلی فالو کر دیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا معیشت پہ کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا، اثر تو اس کا پڑے گا، لیکن یہ ایک شارٹ ٹرم کنٹرول کے نظریے سے اگر دیکھا جائے تو ایک اچھا اقدام ہے۔ اس کا امپیکٹ اگر دیکھا جائے تو $40 کروڑ کا امپیکٹ ہماری معیشت پہ آئے گا، اور ہمارا تقریباً جو منتھلی امپورٹ بل ہے، یعنی جو مہینے میں ہم آئٹمس امپورٹ کرتے ہیں، اس کا مہینے میں جو ٹوٹل بل بنتا ہے وہ ہوتا ہے $6.55 ارب۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدھا سیدھا مہینے کا $6.5 ارب کے قریب ہم بچا لیں گے، اور اس کا مطلب یہ بھی بنا کہ 6 سے 7% تک امپیکٹ اس کا مہینے میں ہماری معیشت پہ آ جائے گا۔ اچھا، اب خالی یہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی اقدامات لینے پڑیں گے، کیونکہ ہمارے روپیے میں پچھلے ایک مہینے میں تقریباً $16 کی گراوٹ دیکھی گئی ہے، اور ڈالر نے 200 کو ہٹ کر دیا ہے۔ تو جب کرنسی کی ویلیو کم ہوتی ہے تو اس سے آٹومیٹکلی لوکل مارکیٹ میں چیزیں بھی مہنگی ہو جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ امپورٹ کرنا بھی تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب اس کے ساتھ یہ بھی ہوگا، کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے شرح سود میں اضافہ کیا جائے گا، جس سے روپیے کی تھوڑی سی ویلیو بڑھ جائے گی، اور جو ڈالر کی گراوٹ ہے اس کو تقریباً مستحکم رکھا جا سکے گا۔ اور یہ سب اقدامات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن یہ سب کرنے پڑیں گے۔ رات کو مارکیٹیں جلدی بند کی جائیں اور صبح میں کاروبار جلدی شروع کیے جائیں تو اس سے ہمارا فیول کنزمپشن بھی کم ہو سکتا ہے، کیونکہ فیول بھی ہم باہر سے ہی امپورٹ کرتے ہیں۔ اور بڑی گاڑیاں تو بالکل مکمل بین ہو جانی چاہیے، اور یہ سارے کمبینیشنز اگر ایک ساتھ مل کے کام کریں گے تو اس سے معیشت پہ ایک اچھا امپیکٹ پڑے گا، کیونکہ فوریکس ایکسچینج میں تقریباً ہفتے میں $300 سے $500 ملین چاہیے ہوتے ہیں اپنی کرنسی کو مینیج اور اسٹیبل رکھنے کے لیے، اور کرنسی مینیج نہ ہونے کی وجہ سے ہی یہ سارے مسئلے آ کے ہمارے سر پہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اب ہم کو یہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی کہ حکومت وقت نے یہ اقدام کیوں لیا۔ دیکھیں، جب بھی ملک میں امپورٹ زیادہ ہوتی ہے اور ایکسپورٹ کم ہوتی ہے تو بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈالر 200 پہ پہنچ گیا، اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس ڈالرز کم ہیں۔ اب ڈالر کم کیوں ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ڈالر کی ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی ہے۔ ہم جب بھی امپورٹ کرتے ہیں تو اس کی پیمنٹ ہمیں ڈالر میں کرنی ہوتی ہے، ٹھیک اسی طرح سے ہم جب کچھ بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ہمیں بھی ڈالر میں ہی پیمنٹ کی جاتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایکسپورٹ کم کر رہے ہیں تو ہمارے پاس آنے والے ڈالرز بھی کم ہیں، اور ہم امپورٹ زیادہ کر رہے ہیں تو جانے والے ڈالرز زیادہ ہیں۔ ڈالر کی سپلائی کم ہے اور ڈیمانڈ زیادہ ہے، تو اسی وجہ سے ڈالر 200 پہ پہنچ گیا۔ کیونکہ ہمارے ملک میں ڈالر صرف 2 ہی طرح سے آتے ہیں، ایک تو فورن ریمیٹنس ہے جو اوورسیز پاکستانیز ہمیں بھیجتے ہیں، اور دوسرا ایکسپورٹ سے، اور ایکسپورٹ ہمارے پاس بہت زیادہ کم ہے امپورٹ کے مقابلے میں، جس کی وجہ سے ڈالر کی کمی پیش آ گئی۔ گورنمنٹ کے اس اقدام سے سب سے زیادہ فائدہ جو ہوگا وہ ہوگا لوکل مینوفیکچررز کو، جس سے ان کی چیزیں جو ہیں بہت زیادہ بکیں گی، کیونکہ باہر سے سپلائی بالکل بند ہو گئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے لوگوں نے لوکل چیزیں ہی یوز کرنی ہیں۔ یہ بات بھی درست ہے کہ ہمارے پاس اس معیار کی لوکل چیزیں نہیں بنتی، جس کی وجہ سے لوگ مجبوراً باہر کی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، اور یہ اقدام بھی اچھا ہے، اس سے جو ملک میں پیسہ ہے وہ ملک کے اندر ہی سرکولیٹ کرے گا۔ اور اس کا نقصان بھی ہوگا ان لوگوں کو جو امپورٹڈ آئٹمز کا کاروبار کرتے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ نے امپورٹڈ آئٹمز پر کمپلیٹلی بین لگا دی ہے، تو اس کی وجہ سے ان کی سپلائی بالکل بند ہو جائے گی۔ اور دوسرا مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ موبائل فون کے کاروبار سے منسلک لوگوں کو ہے، کیونکہ موبائل فون کی بہت بڑی مارکیٹ ہے اور اس سے لاکھوں لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہے۔ ہو بھی سکتا ہے کہ گورنمنٹ موبائل فونز اور ہیڈ فونز وغیرہ پہ آگے جا کے کچھ چھوٹ دے دے، کیونکہ اگر اس کو بالکل بند کر دیا تو اس سے مارکیٹ بری طرح سے تباہ ہو جائے گی، اور اس کی وجہ سے بے روزگاری کا خدشہ بھی ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ حالات دوبارہ سے بہتر ہو جائیں گے، اگر کچھ اقدامات نہیں لیے گئے تو بہت مسئلہ بن سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ سری لنکا والے حالات تک ہم پہنچ جائیں۔ اور اب بات کریں گے، پی ایم شہباز شریف نے ٹویٹ میں لکھا ہے، میرا جو اقدام ہے امپورٹس آف لگژری آئٹم کو بین کرنے کا، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ فورن ایکسچینج کو بچایا جا سکے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے اوپر جو برڈن پڑا ہے اس کی ذمہ دار پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے۔ تو بدلے میں پی ٹی آئی کے حماد اظہر نے بھی لکھا ہے کہ کتنی بڑی پرسنٹیج ہے امپورٹ بل کی، اس طرح کے لاکھوں کاروباری اور دکانداروں کے کاروبار پہ منفی اثر پڑے گا۔ اب اس کا فیصلہ آپ خود کریں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ آپ کو آگے بتاتے ہیں کہ گورنمنٹ نے کون کون سے امپورٹ گڈس پہ بین لگائی ہے۔
جن کو کمپلیٹلی انہوں نے اس وقت لگژری آئٹمس کو بین کر دیا ہے۔ اس میں آتے ہیں سینیٹری ویئرس، فش، کارپیٹ، پریزرو فروٹس، ٹیشو پیپرز، فرنیچر آئٹمس، شیمپو، آٹو موبائل آئٹمس، کنفیکشنریز، لگژری بیڈس، میٹریس اینڈ سلیپنگ بیگس، جیم اینڈ جیلیز، کارن فلیکس، پاستا، آئس کریم، سگریٹ، شیونگ گڈس، لگژری لیدر، میوزیکل انسٹرومنٹ، سلون آئٹمس، چاکلیٹس، ہوم اپلائنسز، موبائل، کار، فروٹس، ڈرائی فروٹس، کراکری آئٹم، اسلحہ، فانوس، ہیڈ فونز اینڈ لاؤڈ اسپیکرز، سوس، کیچپ، ڈور ونڈوز فریم، ٹریولنگ بیگس اینڈ سوٹ کیس۔ ان تمام آئٹمس سے مکمل پابندی لگ گئی ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ دوستو اس کو کب تک بحال کیا جائے گا۔ تو دوستو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہوگا۔ مزید اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، اور اگر فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو کائنڈلی فالو کر دیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔